بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ، پیج 115۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہے اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ زمین جب بھی ہوئی کربلا ہمارے لیے، تو آسمان سے اترا خدا ہمارے لیے۔ اچھا یقین نہیں ہے تو کشتی ڈبا کے دیکھ، ایک تو ہی نا خدا نہیں ظالم خدا بھی ہے۔ کشتیاں سب کی کنارے پہ پہنچ جاتی ہیں، نا خدا جن کا نہیں ہوتا، نا خدا جن کا نہیں ان کا خدا ہوتا ہے۔ لیکن اس توجیہ سے یہ کسی طرح نہیں نکلتا کہ حضرت موسیٰ کے عہد میں یہ واقعہ معجزہ نہ تھا، اس لیے کہ اس زمانہ تک معجزہ کی وہ غائیت جس کا ابھی اوپر ذکر آ چکا ہے، اس واقعہ سے پوری طرح حاصل تھی۔ اس واقعہ سے پوری طرح حاصل تھی، یعنی اس میں ایک طرح کا غائب پایا جاتا ہے، اور اس کا وقوع عالم ظاہری کے سلسلے علل و اسباب سے الگ معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے نبی کی تصدیق کا جو عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے، نفس میں میلان پیدا ہو سکتا ہے، جیسا کہ سحروں کے نفس میں پیدا ہوا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ البتہ آج یہ واقعہ البرٹ مول یا ولیم جیمز کے سامنے بیان کیا جائے تو وہ اس کو بجائے معجزہ کے صرف ایک فطری واقعہ سمجھنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس لیے اب اگر کوئی نبی یا ولی اپنی نبوت یا ولایت کی تصدیق کا میلان کسی معجزہ یا کرامت کے ذریعے سے مول اور جیمز وغیرہ کے دل میں پیدا کرنا چاہے تو کوئی ایسی نشانی ظاہر کرنا ہوگی جس کی توجہ سے ان کا موجودہ علم اس طرح عاجز ہو جس طرح کی انبیاء سابقین کے زمانے میں ان کے معجزات کی توجہ سے اس وقت کا علم عاجز تھا، یا بعض کی توجہ سے اب بھی عاجز ہے۔ مثلا شق قمر، لیکن اصل یہ ہے کہ علم تنویم کے تجربات میں اگر تھوڑی سی قیاس وسعت اور پیدا کر لی جائے تو شق قمر وغیرہ تقریباً ہر قسم کے خوارق کی توجیہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس عمل کا دار و مدار تمام تر عامل کی قوت، اثر آفرینی اور معمول کی اثر پذیری پر ہے۔ یہ نفسی تاثیر و تاثر کم و بیش ہر انسان میں موجود ہے، جس کی ادنا مثالیں ہم کو روزانہ کی معمولی زندگی میں ملتی رہتی ہیں۔ ہماری زبان کی ایک عامیانہ مثل ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جس کے یہی معنی ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے اوضاع و اطوار سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کا ویلاگ کمپلیٹ ہوا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آج کا ویلاگ ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ دنیا سی پہ محمد موتی، اس بن دنیا کیسی ہوتی۔ مقصود کونین محمد، مطلوب دارین محمد، گر نہ ہوتا عام نہ جایا خلقت کا غم کھانے والا۔ خلقت میٹھی نیند نہ ہوتی، زہرا کا دل غم کا مارا۔ ہجر نبی میں پارا پارا، ہجر نبی میں پارا پارا، گمسم آنسو ہار پہ روتی۔ ساجد بن سکھ چین نہ آوے، یاد اس کی دن رات ستائے۔ دل تڑپے ہیں آنکھیں روتی، کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی، اپنے اندر مجھ کو سموتی۔ دنیا سی پہ محمد موتی، اس بن دنیا کیسی ہوتی۔ مطلوب دارین محمد، مقصود کونین محمد، گر نہ ہوتا عام نہ جایا خلقت کا غم کھانے والا۔
خلقت میٹھی نیند نہ ہوتی، دنیا سی پہ محمد موتی۔